ابھی ٹائم ٹیبل میں ہم نے کچھ ترمیم کی ہے کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی سراج الفقہا حضرت قبلہ مفتی نظام الدین مصباحی، ان کو ہم ابھی تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں مائک پر، لیکن آپ حضرات نے اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ادھے بولے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت قبلہ مفتی نظام الدین مصباحی سراج الفقہا، ان کو میں دعوت دیتا ہوں آج کے موضوع پر وہ تشریف لا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ہم کو بتا دیجیے۔ بس بتا دیں۔ ہاں، صدر اجلاس، علماء ربانیین اور جملہ مومنین مسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یبعث الی قومی خاصہ وبعثت الی الخلق کافہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم لوگ بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جن کے دل میں ایمان ہے ان کا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تمام فضائل، سارے کمالات آپ پر تمام ہو گئے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب نے ہمیں یہی عقیدہ بتایا، اس لیے کہ حضور سید عالم خاتم النبیین آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہی بتایا۔ قرآن میں رسول اللہ کو خاتم النبیین کہا گیا، اور سرکار پہ نازل ہوا تو رسول اللہ سے زیادہ بہتر کون سمجھے گا۔ انہوں نے احادیث میں اس کی تفسیر بیان کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ احادیث متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنے بے شمار لوگ، زیادہ لوگ کسی بات کی خبر دیں کہ عقل ان کو جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اس سے بڑا تواتر شاید نہ مل پائے۔ جیسے ہم میں ہزاروں لوگ ہیں جو کبھی امریکہ نہیں گئے، مگر خبریں متواتر ہے، بے شمار لوگوں کی خبر ہے، تو ہم یقیناً مانتے ہیں کہ امریکہ کا وجود ہے۔ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور جو بات اللہ نے بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی، تمام صحابہ نے بتائی، تمام مسلمانوں نے بتائی، اب تک بتا رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے، اس سے بڑھ کر سچ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 4 نبی زندہ ہیں اب بھی، 2 آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ آسمان میں ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ زمین میں ہیں۔ اس سے کسی کو غفلت نہیں ہونی چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد تو 4 نبی ہیں، یہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں جو آج بھی زندہ رکھے گئے ہیں، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے اوپر وحی نہیں آتی، وحی کا سلسلہ ان پر بند ہو گیا ہے۔ اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان جو عاشق رسول ہیں، وہ تو اپنے اشعار میں بھی دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مسند عرش حق ہے، مسند عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سرکار فرماتے ہیں اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان کہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز و عدد کا۔ تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں، لیکن مظہر اتم اور مظہر کامل صرف ایک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کامل ہے، عظیم ہے، ساری خوبیاں، تمام صفات کمال اس کے اندر موجود ہیں، تو کوئی اللہ کا ثانی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں آئے گا کہ سارے کمالات اس پر ختم ہیں۔ تو جو اللہ کا مظہر کامل ہو، اس پر بھی سارے کمالات بعطا الہی ختم ہیں، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آئے جن کو آنا تھا تو پہلے کے لوگ ہیں، پہلے کے انبیاء ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مظہر کامل ہیں، جو کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے سب سے ثابت ہے۔ اعلیٰ تعالی رحمہ مزید عرض کرتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کوئی غنچہ کہاں باغ رسالت کا۔ گل سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جوش حسن سے مراد آپ کی نبوت ہے، کہ یہ وصف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میں ایسے کامل اور اتم طور پر موجود ہے کہ سرکار کے تشریف لاتے ہی اس میں اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی، جو بھی جگہ تھی خالی وہ سرکار نے بھر دی۔ جب جگہ ہی نہیں رہ گئی تو اب کوئی نیا نبی کیسے آئے گا؟ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کوئی غنچہ کہاں باغ رسالت کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمام کان نبی یبعث الی قومی خاصہ، نبی خاص اپنی قوم میں مبعوث ہوتے تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، جتنے نبی آئے اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم کی زبان لے کر وہ لوگ آئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہو، سارے عالم کے انسانوں کے لیے کوئی آیا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حیثیت سے دیکھیے تو حضور کامل ہیں، اس وصف میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، اسی پر نبوت ختم ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بعثت الی کل احمر و اسود، جن و انس کی طرف مبعوث کیا گیا، تو جتنے جن ہیں تمام جنوں کی طرف سرکار کو بھیجا گیا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جتنے انسان ہیں سارے انسانوں کی طرف رسول اللہ کو بھیجا گیا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی کتاب المساجد کی حدیث ہے، وبعثت الی الخلق کافہ،
میں ساری کائنات خلقت کی طرف مبعوث کیا گیا۔ ساری کائنات خلقت میں صرف انسان ہی نہیں ہیں، صرف جن ہی نہیں ہیں، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، چاند بھی ہے، تارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، 18,000 مخلوقات یا جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے وہ ساری مخلوقات، وہ سارے عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں آتے ہیں۔ بعثت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات خلقت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ساری کائنات خلقت میں 18,000 مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، اور سب کا رسول بنایا گیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وصف میں کبھی کوئی نبی آپ کا شریک نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محبوب میں نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی کہ ساری کائنات خلقت کا رسول بنا کر آپ کو بھیج دیا، کوئی آپ کا شریک نہیں۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر کچھ لوگ کلام کرتے ہیں کہ ایک حدیث سے مراد خلق کافہ، ساری کائنات خلقت سے مراد جن و انس ہیں، کیونکہ نبی آتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ تو ساری کائنات خلقت، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ان کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں واضح کر دوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو جن و انس کی طرف ہے حق ہے، اور یہ رسالت تکلیفی ہے۔ یعنی سرکار کو ان کی طرف اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ حضور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور ان کو مکلف بنائیں، ذمہ دار بنائیں کہ تم کو شریعت کے احکام ادا کرنے ہیں، حلال کو کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، یہ مکلف بنائے گئے۔ اور ساری کائنات خلقت کی طرف جو رسول اللہ کو، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، یہ رسالت تشریفی ہے۔ سرکار کو اس لیے سرکار کو ان سب کا رسول بنایا گیا تاکہ ان سب کو یہ شرف حاصل ہو جائے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے، یہ عظمت حاصل ہو جائے کہ ہم بھی ایک رسول کے امتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے، ہم بھی جوتے پہنتے ہیں، آپ بھی اتارتے نہیں ہیں کہ ادھر ادھر ٹوٹ سکتا ہے، بے حرمتی ہو سکتی ہے، اتارتے بھی ہیں تو کوئی مرید اگر ہے کسی پیر کا تو اٹھا کر عزت ساتھ رکھ لیتا ہے۔ لیکن اسی میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ اس کے نالین کی عظمت بہت ہے۔ حضرت حسن رضا بریلوی عرض کرتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا بات ہے کہ نالین ایک سے ہیں، پھر لیکن رسول اللہ کے نالین کو ہم سر پہ رکھنے کو عظمت تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نالین کو سرکار سے نسبت حاصل ہو گئی ہے تو ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ ہمارے نالین کو ہم سے نسبت ہے جن کا کوئی مرتبہ نہیں بڑھا۔ ایسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ تو یہ کلام ہوتا ہے کہ سرکار اس وقت نبی تھے، اس نبوت کا کیا مطلب؟ اسی کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت جو سرکار کو نبوت عطا کی گئی حقیقی نبوت تھی، مگر یہ رسالت تشریفی تھی، تکلیفی نہیں تھی۔ اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ رسالت تکلیفی تھی، رسالت تکلیفی کا اعلان ہوا۔ اس وقت بھی نبی، اس وقت بھی نبی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سب کے نبی، ساری کائنات خلقت کے نبی، تمام رسولوں کے نبی۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے تو اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین مصباحی گفتگو فرما رہے تھے۔ He was talking, for those people who don't understand Urdu, he was talking about the Prophet ﷺ's finality of the Prophet, and the Prophet ﷺ mentioned in the hadith
The Bain al-Ma'i wa Teen, he was a prophet when Adam alayhi salam was between clay and water. This is an important hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam saying that he was a prophet when Adam alayhi salam was between clay and water. If you can envisage that, if you can visualize, if you can think about that time when Adam alayhi salam was between clay and water, he was being made. He was being created by Allah subhanahu wa ta'ala. But Rasulullah alayhi salatu wasalam is saying, I was a prophet then. He was a prophet then. Which other person can claim that? Which other prophet can claim that? If another prophet cannot claim that, a ghasib, jabir, zalim, liar, kazzab like Mirza cannot claim it.